السلام علیکم، میں ہوں رضوان اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاسٹنگ اینڈ ہیومن سائیکالوجی، روزہ اور انسانی نفسیات۔ روزے اور انسانی نفسیات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ روزہ ہمارے نفسیات کو کنٹرول کرنے میں کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا روزہ رکھنے سے ہم اپنے نفسیات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال نہ نماز پڑھتے ہیں، غلط کام مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، لیکن رمضان آتے ہی وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اس حد تک کہ خود تو کرتے ہی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یعنی کس چیز نے ان کو چینج کیا کہ وہ کل جو کام کر رہے تھے آج ان کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت دینے والے ذات اللہ ہی ہے، لیکن آج ہم اسی ہدایت کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ اس کے مائنڈ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجی کا تعلق ہمارے برین کے ساتھ ہے، ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مائنڈ کو تھوڑا سمجھیں گے، پھر اس کو ریلیٹ کریں گے روزے کے ساتھ کہ روزے کا مائنڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ہیومن برین جو ہے اس کے مین 3 کمپوننٹس ہے: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، ان کانشیس مائنڈ۔ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے، ہماری جو ڈیلی بیسز جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ ہمارے کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری جو سینسری پرسیپشنز ہے، ہم 5 سینس کے ساتھ جو کچھ پرسیو کرتے ہیں، ہمارے جو والنٹری ایکشنز ہوتے ہیں، ہماری جتنی بھی روزمرہ کی کام ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے لاجک بیسڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، ہمارے پرابلم سالونگ کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہے۔ یعنی سمپل الفاظ میں یہ کہ ہمارے عقل کی بنیاد پر جو اتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے عقل کے حوالے سے جتنے بھی کام ہے وہ اس کا تعلق ہمارے کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سب کانشیس مائنڈ۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، وہ پھر ہمارے یعنی اگر وہ ڈیلی بیس پہ نہیں ہوتے اور کبھی کبھی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مائنڈ جو ہے سب کانشیس مائنڈ، وہ ہماری کریٹیوٹی اور ہماری جو انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں اس میں بھی کافی حد تک کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ان کانشیس مائنڈ، جو ہمارے آج کے موضوع کا مین جو ہے وہ نقطہ ہے۔ ہمارا جو ان کانشیس مائنڈ ہے اس میں ڈیپلی بریڈ تھاٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ تمام ہمارے جو تھاٹس، ہماری فیلنگز جو بیان ہوتے ہیں کانشیس مائنڈ کے، وہ ہمارے ان کانشیس مائنڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ اب ہمارے جو پریمیٹیو انسٹنکٹس ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ نیچرل بیہیویئر، ہمارے وہ نیچرل ریئیکشنز، ہم وہ ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمیں لرننگ یا تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل ہنگر، تھرسٹ، ہماری بھوک پیاس، ہماری جو سیکچول ڈیزائرز ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے ان کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا کانشیس مائنڈ ڈومیننٹ رہتا ہے تو اس وقت ہمارا جو ان کانشیس مائنڈ ہے وہ سپریسڈ رہتا ہے۔ یعنی جب ہمارا کانشیس مائنڈ کام کرتا ہے، صحیح طرح سے کام کرتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، تو ہمارا جو ان کانشیس مائنڈ ہے وہ سپریسڈ رہتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ اس وقت ہمارے کانشیس مائنڈ کے بیس پہ ہوتے ہیں۔ لیکن جس ٹائم ہمارا ان کانشیس مائنڈ وہ ڈومیننٹ رہتا ہے تو اس وقت ہمارا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ سپریسڈ رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب سیوسائڈ کرتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے ہم ایسی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ میں باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، تو ہم کتنے شاکڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرے۔ ہمارا دماغ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کانشیس مائنڈ کے ساتھ، ہم عقل کی بنیاد پہ سوچتے ہیں کہ مطلب یہ تو عقل سے ماورا چیز ہے کہ کس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے کیا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کانشیس مائنڈ سے سوچا ہے، اس ٹائم اس کا عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اب یعنی اس سے
ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانشیس مائنڈ کو مضبوط رکھیں اور ہم اپنے ان کانشیس مائنڈ کو کمزور رکھیں، تاکہ ہمارے جو سیکسول ڈیزائرز ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہم محفوظ رہے۔ اب جو ماڈرن سائیکالوجسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہمیں جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ عام طور پر ہمیں میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتے، وہ ہمیں پریکٹسز دیتے ہیں، ایکسرسائزز دیتے ہیں۔ تو ماڈرن جو سائیکالوجسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ان کانشیس مائنڈ کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں مختلف ایکسرسائز آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اس میں 2 ایکسرسائزز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایمفیسس کرتے ہیں ان کو۔ اس میں ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بریتھنگ ہیبٹس ہے ان کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے۔ ہم جو عام طور پر سانس لیتے ہیں، آپ نے سانس کو رک رک کے لینا ہے تاکہ آپ کا جو سانس کا اپنا ایک روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ اس سے فرق پڑتا ہے آپ کے ان کانشیس مائنڈ پہ۔ اگر آپ کا ان کانشیس مائنڈ جو ہے وہ کمزور رہتا ہے تو آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہے جو لاجک بیسڈ ہے وہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایٹنگ ہیبٹس میں ڈسٹربنس پیدا کرنی ہے، یعنی آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ نے اس روٹینز کو چینج کرنا ہے۔ آپ کا لنچ کا ٹائم ہے 10 بجے، آپ نے 3 بجے تک لے کے جانا ہے، یعنی اس سے خود کو آپ نے بھوکا رکھنا ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے آپ کے ان کانشیس مائنڈ پہ۔ اگر آپ کا ان کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ کمزور رہتا ہے، تو آپ کی جو ذہن ہے اس کے فیصلے وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں اور آپ مثبت سوچتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سحری سے لے کر افطاری تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے، تو آپ کا اور میرا جو ایٹنگ ہیبٹس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے بلکہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے جو ہمیں غلط فیصلے دیتے ہیں، جس کا تعلق ہمارے یعنی سیکسول ڈیزائر کے ساتھ ہے، وہ کنٹرول میں رہیں گے۔ اگر وہ کنٹرول میں رہتے ہیں تو ہماری جو سوچ ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی، اور پازیٹیو سوچ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، تم میں سے جو لوگ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو بہت جھکاتا ہے اور شرمگاہ کو حفاظت میں رکھتا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا آپ کے لیے شہوت توڑنے کا کام دے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ نکاح اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لیکن یہاں پہ جو میں نے وضاحت کی کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا سائیکالوجی کے مطابق آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ کنٹرول رہے گا۔ اگر آپ کا انکانشیس مائنڈ کنٹرول رہے گا تو آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ڈومیننٹ رہے گا، آپ کی سوچ مثبت ہوگی، آپ کے فیصلے سارے مثبت ہوں گے، اور اگر آپ کا سارے فیصلے مثبت ہوں گے تو آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہوں گے، اور جو معاملات عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ درست اور صحیح ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ بس روزہ رکھنے سے ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، بس جب آپ کا انکانشیس مائنڈ کنٹرول رہتا ہے، آپ کے سارے فیصلے لاجک بیسڈ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو لے کے جاتا ہے تقوی کی طرف۔ اور تقوی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ معاشرے کی امن اور خوشحالی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ تقوی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کس طرح؟ تقوی کیا ہے؟ ہمارے مذہب نے ہمیں جو حدود بتائے ہیں کہ آپ نے اس حد تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ آپ نے یہ مال تو کھانا ہے لیکن یہ مال دوسروں کا ہے، اس مال کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کے جان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانی، دوسروں کے جان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں یہ ساری جو حدود ہے اسی کو تو ہم تقوی بولتے ہیں۔ اب اگر آپ کا انکانشیس مائنڈ روزے کی وجہ سے کنٹرول رہتا ہے، آپ کا کانشیس مائنڈ صحیح کام کرتا ہے، آپ سارے معاملات کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اور آپ کے اندر تقوی آتا ہے، دوسروں کا مال، دوسروں کا جان آپ کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے، تو اسی کو تو ہم پرامن معاشرہ بولتے ہیں، جس معاشرے میں انسانوں کے مال اور جان کی خطرہ نہ ہو، انسانوں کا مال اور جان محفوظ ہو۔
تو اسی کو ہم پرامن اور خوشحال معاشرہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انٹر لنکڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں اہتمام کے ساتھ، تو آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ کنٹرول رہے گا، آپ غلط سوچوں سے، غلط کاموں سے محفوظ رہیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مطلب آپ انکانشیس مائنڈ جو ہے جس میں آپ کے سیکشل ڈیزائرز ہے اس سے آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، بلکہ اگر آپ ایک غلط کام کرتے ہیں تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو آپ کے صحت کو بھی نقصان پہنچے گا، غلط کاموں کے لیے آپ کو اپنی مال و دولت بھی خرچ کرنی پڑے گی، معاشرے میں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں معاشرے میں اس کا جو سٹیٹس ہے، جو عزت ہے، وہ بھی دو پہ لگ جاتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ روزے رکھیں تاکہ آپ کی جان، آپ کی باڈی کی حفاظت ہو، آپ کا مال جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو غلط کاموں میں، اور آپ کا جو عزت ہے، آپ کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ بھی محفوظ رہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات کو اگر ہم اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو کتنی مطلب خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے روزوں کا اہتمام کریں تاکہ روزے کی جتنی بھی جسمانی، روحانی، نفسیاتی، دنیاوی و اخروی فوائد ہے وہ ہمیں پورے کے پورے مل جائے۔